बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद पट्टी, पाकिस्तान से अहम तरीन खबरों के साथ। अडयाला जेल में बैठा शख्स फिर मुंह तोड़ जवाब देने के लिए एक जंग में उन्होंने नरेंद्र मोदी को जवाब दिया, जबकि मौजूदा हुक्मरान खामोश रहे। नरेंद्र मोदी का नाम लेते हुए उनकी जुबान कप कपाती थी। इमरान खान ने कहा अली अमीन गंडापुर केपीके को, अगर ड्रोन हमले नहीं रुका सकते, हमारे ही लोग हमारे ही ड्रोन हमलों से मर रहे हैं, तो अपनी हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते, तो ऐसी हुकूमत का क्या करना मुझे। मैं हुक्मरानी के लिए, इक़्तिदार के लिए जद्दोजहद नहीं कर रहा। ये जो 76 साल बाद अवाम में सियासी शऊर और हक लेने का आया है, इसके लिए जद्दोजहद कर रहा हूँ। नाज़रीन, लगता है कोई बड़ा होने जा रहा है। बड़ा क्या होगा? ये जो कुछ लोग सोच रहे हैं, ये मैं यकीन से कह रहा हूँ, वो नहीं होगा। मैंने बहुत सारे हुक्मरानों के ज़बान से बुलंद व बाले दावा देखे, और फिर वतन की जमट्टी ने उन्हें, वतन की आवाम ने उन्हें मजबूर किया और मुल्क छोड़कर भागे, और मुल्क में रहना उनका दुश्वार हो गया। कोई डील करके भागा, लेकिन जद्दोजहद करने वाले हमेशा जिंदा रहते हैं तारीख में। नादरीन, वजीर आला अली अमीन गंडापुर, जिसे इमरान खान ने नामजद किया था, बहुत लंबे बाल, बड़े बुलंद बाले दावे, डबल खेल रहे हैं। सहाफियों के लगड़ बगड़ चमचे कच्चे भी कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जिन्होंने एक दिन जर्नलिज्म नहीं की। एक दिन निसार उस्मानी मरहूम डॉन के ब्यूरो चीफ थे, अखबार के, उन्होंने सहाफियों की तशरीह की थी। सहाफी किसी एक सियासी जमात का, किसी एक सरकारी इदारे का तर्जमान नहीं होता। वो हकायक जान करते कीक करके अवाम तक सामने रखता है। जज और थानेदार नहीं होता। लेकिन बाद लगड़ वगड़ चमचे करचे बड़ा उछल उछल के कूद रहे हैं। पंजाबी दी एक मिसाल है, टिड्डी जिन्ना मर्जी उछले, पहाड़ नहीं पार कर सकती। अपनी कद से ज्यादा छलांग मत मारो, ये वक्त भी गुजर जाएगा। खैर नाज़रीन, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान से मुलाकात के बाद कहा है कि अगर मुज़ाकरात करने हैं तो मानी पीटीआई भी तैयार है। बता रहे हमारी जंग जारी है, यानी कि जद्दोजहद की जंग। खुदा ना खास्ता भारत को जंग पाकिस्तान के दारे देंगे शिकस्त इंशाल्लाह। तो जंग जारी है। हम हर सूरत में बानी को रिहा कराएंगे, इसके लिए कुर्बानियां देते रहे हैं। क्योंकि अली अमीन गंडापुर ने भी सख्तियां उठाई, लेकिन असल कुर्बानियां तो अब लोग दे रहे हैं। तारीख में ये जिंदा रहेंगे। उन्होंने कहा हम सूरत अपने बानी को रिहा कराएंगे, और बानी पीटी ने एहतजाजी तहरीक के लिए जिम्मेदारियां दी हैं। जबकि केपीके में हमारी इतला है जुनेद अकबर खां, पंजाब में आलिया हमजा और दीगर साहबी, सलमान अकरम राजा और दीगर, अयूब उमर अयूब और दीगर साहबी पहले मुतरक, और इस जद्दोजहद की हर अव्वल दख्ता इमरान खान के मशीरा लीमा हैं, जिन्होंने इक़्तिदार में हिस्सा नहीं लेना, लेकिन मैदान सजने वाला है। बुलंद व बाले दावा अपनी जगह, लेकिन ये लफ्जों के गोरख धंधे किस्सा माजी बनने वाले हैं। खंडरात बता रहे हैं हमारा तालीशान थी। कुछ ऐसी खबरें हैं जो नहीं दूंगा, लेकिन जो कभी कहते हैं सहाफत को जेर कर लिया, क्रैकडाउन होगा, अदलिया को कंट्रोल कर लिया 26वीं तरमीम में, अवाम निकले तो उन्हें निस्तो नाबूद कर देंगे, डॉक्टरों को ख़त्म कर देंगे, किसानों का कत्ल कर दिया, मासवाए करप्शन को फ़रोग देने के और टैक्स चोरी के इस हुकूमत के क्रेडिट में है ही क्या। चलो, तुम्हें ये शौक है, ये भी पूरा कर लो। वक्त भी देखा है तकदीर की घड़ियों ने, लम्हों में खता की बरसों में सजा पाई, ये वक्त गुजरना है। नाज़रीन, इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अली अमीन गंडापुर ने दावा किया है कि मुझे 2 माह के बाद मुलाकात करने का मौका दिया गया बानी पीटी इमरान खान से। हालांकि कोर्ट का आर्डर मौजूद है कि इमरान खान से एहतजाजी तरीक और बजट के मामले पर बात हुई। मैंने खैबर पख्तूनख्वा के बजट के मामले पर इमरान खान को ब्रीफ किया। मेरा लीडर मुझे हदायत देगा तो मैं आगे अमल दरामद करूंगा। जबकि बजट भी आ रहा है, मेरी ये मुलाकात नहीं करवाते थे। हमने IMF से शराइत के मामला में हुकूमत के साथ हरगिज नहीं बैठेंगे, अवाम पर बोझ नहीं डालेंगे। चंद ताकतवरों की ख्वाहिश के लिए, चंद हुक्मरानों की अयाशियों के लिए गरीब पर बोझ नहीं डलेगा। आज इस दफा का बजट IMF बना रहा है और बाज़ मीडिया इसको खबरें दे चुका है। उन्होंने कहा IMF की शराइत के मामलों में हुकूमत के साथ नहीं बैठेंगे। ये हमारा वाहिद सूबा है KPK खैबर पख्तूनख्वा जिसने IMF के तमाम अहदाफ पूरे किए हैं।
یہ خود ناکام ہے، انہوں نے صرف سیاسی انتقام لیا ہے۔ علی امین گنڈاپور انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے بتائیں گے کہ لوگوں سے ملاقات ہوئی، چاہے ہماری تحریک جاری رہے گی اور یہ تحریک کبھی نہیں رکے گی، جس نے روکنے کی شوق کرنا ہے وہ پورا کر لے۔ عمران خان نے کہا اندھیرا جب بھی زیادہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سویرا ہونے والا ہے، ظلم جب بھی بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، ڈنڈے کے زور پر ریاست نہیں چلا سکتے جو چلا رہے ہیں۔ علی امین گنڈاپور تو تھوڑے سے جذباتی تھے، خیر علی عمران خان نے اچھی خاصی ڈوز دی ہے، خاصا برہمی کا اظہار کیا ہے۔ علی امین گنڈاپور اگر پاکستان کی سوچ نہیں ہے تو ہمارے لیڈر ہمیں پاکستان کی سوچ ہے، ہم جلد ہاں کو رہا کرائیں گے اور ملک میں آئین کی بالادستی ہونی چاہیے۔ ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے اور اس کے واپسی ہماری نہیں ملک کی ضرورت ہے، عوام کے مانگ چوری ہوا اور عمران خان کہتا ہے عوام کا مینڈیٹ واپس لینے تک جدوجہد جاری رہے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ آئین کے مطابق تقاضے پورے کیے جائیں گے، جس کا کام ہے اسی کو ہی کرنا چاہیے، اپنا کام خود کرنا چاہیے، دوسروں کے کام نہ کریں۔ عمران خان کا جب بات کہہ دے تو وہی بیان پارٹی کا ہے اور ہمارا بیان ہے کہ ہم اس بیان کی تصدیق کرتے ہیں کہ اسی پر عمل کے پابند ہوں گے، عدالت میں لگے ہمارے کیسز سنے جائیں، جو نہیں سنے جا رہے تاحیری روے جا رہے ہیں۔ عمران خان پر بنائے گئے مقدمات جھوٹے ہیں اور انہیں سنا جائے کہ کیس عدالتوں میں لگائے جائیں، انہیں سنا ہی نہیں جاتا، کیس ہی نہیں سنے جاتے اور عمران خان کو بری کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اگر مائک اٹھا کر لوگوں پر تنقید کرنا آسان ہے، کام کرنا بہت مشکل ہے۔ ہم سے پوچھے، ہم نے احتجاج کیے مگر ہمیں روکا گیا، ہم پر گولیاں چلائی گئی، لاٹھی چارج کیا گیا، گرفتا گیا۔ ہمارا مقصد کارکنوں کو شہید کرانا ہرگز نہیں ہے، ان کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ علی امین گنڈاپور نے یہ سارے پیغامات عمران خان کے دیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے نے کہا کہ اگر مذاکرات کرنے ہیں تو بانی پی ٹی آئی تیار ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کرے، یہ لگڑ بگڑوں نے کیا کرنے ہیں۔ ہماری بات چیت اور ڈیمانڈ آئین کے لیے ہے، صرف آئین کے مطابق ہے، ملک میں آئین کے لیے ہے۔ ہماری جنگ جاری ہے، ہم یہ صورت میں ہر حال میں بانی پی ٹی آئی کو رہا کرائیں گے۔ انہوں نے کہا احتجاجی تحریک کے لیے مجھے بھی ذمہ داری سونپی گئی ہے، کہ ذمہ داری کئی اوروں کو سونپی گئی ہے۔ ناظرین، دوسری طرف امریکہ کی طرف سے ایک بہت طاقتور ترین شخصیت نے بانی پی ٹی عمران خان کے حق میں آواز اٹھا دی ہے، اور عمران خان کے حق میں نہ صرف پاکستان 80% بلکہ اوورسیز پاکستانی 90% آواز اٹھا رہے ہیں، لیکن حکومت کے کانوں میں حکومت کا نشہ اترا ہوا ہے، جو میرا خیال ہے چڑھا ہوا ہے، جسے اترنے کا وقت آ گیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سابق سیکورٹی ایڈوائزر جان بولٹن نے بڑا بیان دیتے ہوئے واضح طور پر کہا ہے کہ عمران خان کی قید پاکستان کے حق میں ٹھیک نہیں۔ عمران خان کی قید پاکستان کے حق میں ٹھیک نہیں ہے، یہ پاکستان کے لیے تشویش کا باعث ہے۔ امریکہ کو اس پر آواز اٹھانی چاہیے۔ خیال رہے کہ جان بولٹن 2023 میں ایک اہم بیان میں کہا تھا کہ امریکی کانگریس کو سابق وزیر اعظم عمران خان کو اقتدار سے ہٹانے سے متعلق مبینہ طور پر لیک ہونے والی سائفر کے معاملے کو بھی دیکھنا چاہیے۔ سائفر سچ تھا، ہے۔ ناظرین، دوسری طرف کہا جا رہا وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے اگر عمران خان نے پارٹی رہنماؤں کی ملاقاتیں نہیں کرائی جاتی تو آئی ایم ایف کی شرائط پر انہوں نے واضح کہا ساتھ نہیں چلیں گے، میں پہلے ہی آپ کو کہہ چکا ہوں۔ دوسری طرف ناظرین، ذمہ دار ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے بانی پی ٹی آئی عمران خان نے جیل میں ڈرون حملوں پر علی امین پر برہمی کا اظہار کیا ہے، اور عمران خان نے کہا اگر خیبر پختونخوا کی عوام کو ہم محفوظ نہیں بنا سکتے تو اس حکومت کا کیا فائدہ، استعفیٰ دے دو۔ اگر ہمارے لوگوں پر ڈرون حملے جاری رہے تو اسمبلی ہی تحلیل کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، جدوجہد کے لیے آگے بڑھنا ہوگا۔ میرا خیال ہے حکومت کو، اس حکومت کا بوجھ اٹھانے والوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ ایک دیمک لگی حکومت ہے، یہ پوری حکومت کھوکھلی ہو چکی ہے، یہ ایک ہوا کے جھونکا نہیں برداشت کر پائے گی۔ خدا کے لیے ملک کی مفاد میں فیصلہ کرے، جو ملک کے خلاف جاتا ہے، جو کرپشن کرتا ہے، ان کے خلاف کارروائی کریں، لیکن اختلاف رائے رکھنے والوں کے خلاف دھمکیوں سے ہراساں کرنا چھوڑ دیں یار، پلیز۔ جس نے غلط کیا ہونا چاہیے۔ ناظرین، شیخ وقاص اکرم
جو طریقے انصاف کے غالباً سیکٹری اطلاعات ہے، عمران خان نے شیخ وقار اسلم کو اسلام آباد ہدایت دی ہے اور کہا کہ شیخ وقار اسلم خیبر پختونخوا سے نہیں نکل سکتے تو استعفیٰ دے دیں، روف حسن کو دوبارہ سیکٹری اطلاعات بنا دیں۔ دیکھیں نا، لیڈرشپ کو اب آگے آنا چاہیے۔ اگر لیڈرشپ سنسیئر ہے، عوام بہت قربانیاں دے رہی ہیں، طریقے انصاف کے لوگوں نے، وکلا نے، صحافیوں نے، ڈاکٹروں نے، سول سوسائٹی نے دے دیا۔ کم سے کم ایم پی، ایم این اے، سینیٹرز جو عمران خان کے نام پر ووٹ لے کے ہیں، انہیں فرنٹ پہ آنا چاہیے۔ گرفتاریاں ہوتی ہیں تو کوئی بات نہیں، لیڈر گرفتار ہوتے ہیں، کیونکہ اگر عمران خان کے نام سے ووٹ لیتے ہو تو وزیر بھی آپ نے بننا ہے، مشیر بھی آپ نے بننا ہے، وزیر اعلیٰ بھی بننا ہے۔ صافی نے تو نوکری کرنی ہے، ٹگیا وے ٹگیا تینوں چور لے چلے، انہوں نے کہا چودھریاں کو بھی پٹھے کھانے کھانے، چوراں کو بھی پٹھے کھانے نے۔ صافی نے تو جو بھی اقتدار میں آئے گا غلط کرے گا، اس کی نشاندہی کرے گا۔ لہذا عمران خان نے میرے خیال میں ایک بہتر فیصلہ کیا ہے کہ انہوں نے واشگاف لفظوں میں کہا ہے کہ اب کھل کے سامنے آؤ۔ عمران خان نے یہاں تک دوسرے ذرائع نے کہا، ایک علی امین گنڈا انہوں نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا کے لنگڑی لولی حکومت کی بجائے استعفیٰ دینا بھی پڑے تو اسمبلیوں کو تحلیل کر دیا جائے، لیکن عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، عواموں کی امید پر پانی نہیں توڑیں گے، ڈیل کریں گے۔ اقتدار کوئی میٹر نہیں کرتا، عوامی شعور میٹر کرتا ہے۔ انہوں نے کہا میں 2 سال سے سختی اس لیے بند کر رہا ہوں کہ ملک میں چند شخصیات کو مضبوط کرنے کی بجائے ملک کو مضبوط کیا جائے، اداروں کو مضبوط کیا جائے، شخصیات کے تابع نہیں ہوتے۔ یہ بھی ذمہ دار کہہ رہے ہیں کہ علی امین نے عمران خان کو مذاکرات کے لیے مناتے رہے، مگر انہوں نے کہا حکومت سے مذاکرات شروع کر دیں تو معاملات حل کی طرف جائیں گے، ہمارے پاس موقع ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، عمران خان کا واضح موقف ہے کہ اگر فارم 47 کی حکومت کو نہیں مانتا، ان کے پلے بھی کچھ نہیں ہے، سرنڈر نہیں کروں گا، ساری زندگی جیل میں کیوں نہ رہوں۔ عمران خان نے کہا کہ مذاکرات کرنے تو اسٹیبلشمنٹ میرے پاس ہے، ملک کے لیے مذاکرات بھی کروں گا، ہر ملک کے لیے ساتھ دوں گا جب بھارت جنگ کرے گا، لیکن فارم 47 کی حکومت، چوری کے مینڈیٹ لینے والے، عوام پر جعلی مقدمہ درج کرنے والوں کے ساتھ نہیں چلوں گا۔ ناظرین، سب سے زیادہ مقدمہ خوفناک قتل دہشت گردی کے پنجاب کے اعلیٰ پولیس افسر کی ہدایت پر اور اسلام آباد پولیس کے اعلیٰ مقدمہ ہے۔ سب سے زیادہ دہشت گردی کی بات بلوچستان میں ہو رہی ہے، اس کے بعد کے پی میں۔ اگر حکومت مناسب سمجھے، انہوں نے سب سے زیادہ ہزاروں مقدمات انسداد دہشت گردی کے مقدمہ درج کیے، مبینہ ملزمان کو گرفتار کیا، چلان کیا۔ ایسے افسران کو بھیجیں، ان کی تنخواہوں میں اضافہ کرے، اللہ ان کی بھی صحت زندگی کی حفاظت کرے تاکہ دہشت گردی کا خاتمہ ہو۔ اختلاف رائے کو ختم کرنے کی بجائے، انصاف کو ختم کرنے کی بجائے، سچ بولنے کی روایت کو ختم کرنے کی بجائے، کرپشن کو ختم کرو، جھوٹ کو ختم کرو، منافقت کو ختم کرو، اپنی خود نمائی کو ختم کرو، پاکستان کے مفاد میں چلو۔ پاکستان زندہ باد۔